بسمillahirrahmanirrahim ناظرین، ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان، اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری ہمبل جو ہے وہ ہم ٹریبیوٹ حضرت قائد کو پیش کر سکیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی ڈٹرمنیشن کے بارے میں، ان کی ہمت حوصلے کے بارے میں، اور ان کی کلیئرٹی کے بارے میں۔ وہ ان کے بارے میں یہ ہمیشہ سے مشہور تھا کہ آپ ان سے ٹیبل ٹاک پہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ سب کو علم تھا، کانگریس کو بھی علم تھا، انگریزوں کو بھی علم تھا، اتنا سالڈ آرگومنٹ، چونکہ بہت ہی منجھے ہوئے اور بڑے ہی جو ہے وہ مشاخ جس کو کہتے ہیں وہ لائر تھے، قانون دان تھے، اور بہت ہی پڑھے لکھے اور بڑا وسیع علم تھا ان کو کانسٹیٹیوشن کا، ان کو ہسٹری کا، قانون کا، اور گفتگو ان کی اگر آپ سپیچز دیکھیں تو اتنی کمانڈ تھی ان کو اپنی لینگویج پہ، اپنی سپیچز پہ، کہ سب کو علم تھا کہ آپ ان سے کم از کم ٹیبل پہ بحث مباحثے میں جیت نہیں سکتے، سب کو علم۔ اور وہ پھر ایک بات یہ تھی کہ وہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے کو کتنا بھی پریشر آئے، کتنی بھی مشکل صورتحال ہو، وہ پریشر نہیں لیتے تھے ان کو کوئی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بچپن سے ہی آپ ان پہ روب نہیں ڈال سکتے، کسی سے مروب نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کی پرسنالٹی کے بہت سارے پہلو تھے جو کہ سب کو، ان کے اوپوننٹس کو علم تھا، اور یہی پرسنالٹی، چونکہ پرسنالٹی میں کوئی ویکنس ہی نہیں تھی، کس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ان کے مخالفین، کوئی ویکنس نہیں تھی کسی بھی کریکٹر میں۔ اور آج کے ہمارے جو لیڈرشپ ہیں، جو پرومیننٹ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ویکنس ہی نہیں ہے تو پھر کون آپ کی جو ہے آپ کو چیلنج کرے گا، یا کون آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ تو میں آپ کو پچھلے پروگراموں میں 1927، 28 اور 29 کی جو ہیپننگ ہے وہ بتا رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو 14 نکات تھے حضرت قائد کے، وہ 14 نکات کتنے، ان میں کتنا فہم تھی، فراست تھا، کتنے وہ کلیئر تھے، اور کس طرح وہ برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرتے تھے۔ اور اس میں آپ کو حضرت قائد کے جو لیگل، جو پولیٹیکل، جو ان کا ایکیومن ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے سٹیٹسمن تھے، کتنے بڑے قانون دان تھے، کتنے بڑے سیاسی رہنما تھے۔ اور اس سے ایک فائدہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو کانگریس تھی انہوں نے بالکل ان 14 پوائنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور رادر انہوں نے اس کو اپوز کیا، اور اس سے بہت سارے جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کو کلیئرٹی ہوگی کہ کانگریس یا ہندو کیا سوچتے ہیں کہ اگر پارٹیشن، اگر یہاں سے برطانوی جو راج ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ان کے جانے کے بعد پھر اگر وہ اسی پرابلم میں آ جائیں برصغیر کے مسلمان کہ ایک جو ہمارے ہاں حکمرانی کرنے والے لوگ تھے وہ چلے جاتے، اور دوسری جو ہے وہ ہمیں غلامی میں ہم داخل ہو جاتے، تو شاید یہ جو غلامی تھی، جو ہندوؤں کی غلامی تھی، وہ انگریزوں کی غلامی سے کہیں بدتر ہوتی۔ حضرت قائد کو اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اور اسی علم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو دو قومی نظریہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ حضرت علامہ اقبال کا جو خواب تھا ریاست پاکستان کے قیام کا، اور کس طرح دو قومی نظریہ، اور اس کو پھر اس کے اوپر جو حضرت قائد اعظم تھے ان کو بھی اس کی طرف لانا، اور پھر اس کی جو اسٹرگل تھی، تو بہت ہی ان کا کردار ہے علامہ سر محمد اقبال ان کا، کہ دو قومی نظریہ کی تقویت، پاکستان کا خواب دیکھنا، اور پھر حضرت قائد کو قائل کرنا، کیونکہ علامہ اقبال جیسا بڑا اسکالر اور لیڈر ہی کا انفلوئنس حضرت قائد اعظم پہ ہو سکتا تھا، اور وہ ہوا بھی، اور حضرت قائد
بہت ہی جب کلیئر ہو گئے تو پھر یہ اسٹرگل نیور اینڈنگ تھی، اور پھر اس اسٹرگل کو پائے تکمیل تک پہنچا کے ہی انہوں نے دم لیا۔ تو 1930 میں قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ چلے گئے، اور یہ 4 سال ان کا قیام ہے برطانیہ میں 1930 سے 1934 تک۔ اور کہا جاتا ہے، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ایسا ٹائم تھا کہ وہ مسلم لیگ اتنا زیادہ ایفیکٹولی ایفیشنٹلی یا ان کو جو وہ جس قسم کی سپورٹ وہ چاہتے تھے اس قسم کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی تھی، تو اس لیے حضرت قائد جو ہیں وہ 4 سال کے لیے 1930 سے 34 تک برطانیہ شفٹ ہو گئے، اور وہ وہاں پہ بہت ہی ان کا جو قانونی جو پریکٹس ہے وہ بہت کامیاب پریکٹس انہوں نے کی، بڑے بڑے مقدمے انہوں نے جیتے، بہت ہی زیادہ قانون کے شعبے میں ہر طرح سے وہ فائنینشلی بھی وہ لیگلی بھی بڑے سکسیس ہوئے۔ جو ان کی پریوی کونسل تھی برٹش، وہ بیرسٹر تھے، اور 4 سال انہوں نے برٹش پریوی کونسل کے بے پناہ کیسز اگر آپ دیکھیں تو ایون انڈیا ریلیٹڈ کیسز بھی انہوں نے بہت ان کا دفاع کیا، اور آلموسٹ سارے کیسز کو انہوں نے جیتا۔ تو بڑی ہی ان کی اسٹرانگ پریکٹس تھی وہاں پہ 4 سال، اور بہت کچھ انہوں نے اپنا نام، اپنا لوہا ایز اے بیرسٹر انڈین پریوی کونسل میں منوایا، اور بڑے بڑے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل میٹر تھے ان کو وہ دیکھتے تھے۔ ہم اس وقت ایک وقفے کا ٹائم ہے، اور ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم قائد اعظم کا جو سٹے ہے 1930 سے 1934 تک برطانیہ میں، اس کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ایز اے بہت ہی بڑے قانون دان کے طور پہ، اور بہت ہی جو بڑے بڑے مقدمے ہیں وہ انہوں نے جیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1930 اور 31 اور 32 میں یہ بڑی امپورٹنٹ 3 سال تھے، اور اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیپننگز ہوئیں، اور وہ ہیپننگز یہ تھیں کہ 3 راؤنڈ ٹیبل لنڈن میں کانفرنسز ہوئیں، 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں 1930، 31 اور 32 میں۔ جناح صاحب نے بھی اس میں شرکت کی، اور علامہ اقبال نے بھی اس میں شرکت کی، بہت سارے لیڈرز جو تھے کانگریس کے انہوں نے بھی شرکت کی، اور بہت سارے جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایونٹ تھا کہ انگریز اس وقت یہ چاہتے تھے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے، فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے، آئین کی، ریاست بر صغیر کی ریاست کی، اس کے بارے میں کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک پیج پہ لایا جائے، اور وہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوں جس پہ ایگری کر جائیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا آئینی جو سفر ہے اس کا آغاز کیا جائے جو کہ بر صغیر کے جو شہری ہیں ان کے لیے منظور، قابل قبول ہو۔ لیکن 3 سال کی بہت ہی آپ سمجھیں کہ بڑی ہی، جس میں بہت بحث مباحثہ ہوئی، بڑی ہی سسٹمیٹک یہ کانفرنسز ہوئیں، بہت اس میں لوگوں کے مین آورز لگے، بڑی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ، بڑے بڑے آئینی ماہرین، بڑے بڑے قانونی ماہرین، بڑے بڑے بیوروکریٹس، اور ہندو لیڈر، کانگریس کے لیڈر، اور مسلم لیگ کے لیڈر، یہ سارے اس میں شامل ہوئے۔ اور یہ تینوں سال جو 1930، 31 اور 32 کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، اس میں بہت کوشش کی اس وقت کے انگریز حکمرانوں کی کہ کسی نہ کسی طرح بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پیج پہ لایا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور بالکل یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی۔ تو یہ 3 سال بڑے اہم تھے بر صغیر کی پالیٹکس میں
اور جو کانسٹیٹیوشن تھا، آئینی ڈیولپمنٹ تھی، اس میں یہ بہت ہی اہم تھی، اور اس میں بڑی سیریس کوششیں ہوئیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا وے فارورڈ نکال دیا جائے جس کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمان اور ہندو کچھ ایسا مل جل کے کوئی ایسے چیزوں پہ متفق ہو جائیں، لیکن بالکل اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور پھر اسی دوران 1933 میں ایک جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کی ایک سیشن تھا، اینول سیشن، تو اس کے اوپر ریکویسٹ کی آل انڈیا مسلم لیگ نے کہ حضرت قائد واپس آئیں اور اس کو پریزائڈ کریں، لیکن حضرت قائد واپس نہیں آئے، اور انہوں نے یہ جو مسلمانوں کا، بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ ریکویسٹ تھی، اس کو نہیں مانا، اور وہ 1933 میں آ کے انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت نہیں کی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1930 سے 34 تک قائد اعظم محمد علی جناح اس دوران بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے، اور وہ پریزیڈنٹ جو تھے وہ کوئی اتنے فعال پریزیڈنٹ نہیں تھے وہ، اور میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑا کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ یا سیاست کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں جو میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق ان 4 سالوں میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی کوئی اتنی زیادہ فعال نہیں رہی، اور بڑا ہی یہ 4 سالوں کا دور جو تھا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے کوئی اچھا دور نہیں تھا، اور وہ گریجولی کمزور رہی اور کمزور ہوتی گئی، اور بہت ساری کوششیں ہوئیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح واپس بر صغیر تشریف لے کے آئیں، اور بہت سارے لوگوں نے، ان کے دوستوں نے، وہ جو لیڈرشپ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، انہوں نے کوشش کی کہ حضرت قائد واپس آ جائیں، اور پھر آپ سب کو علم ہے کہ ان کو واپس کنونس کرنے میں علامہ سر محمد اقبال، جو کہ بہت ہی ان کے عزیز دوست اور بڑے ہی اچھے ساتھی تھے، اور ان کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کنونس کیا، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پھر واپس تشریف لانے پر رضامند ہوئے، اور ایک اور بھی تاریخ میں یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے، اور یہ میں اس کے اوپر فورس تو نہیں کروں گا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح میرے خیال میں ایک صوفی تھے، ایک بہت بڑے جو ہے وہ سچے عاشق رسول اور مسلمان تھے، اور یہ بھی ملتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ حضرت قائد کو بشارت بھی ہوئی، ان کو حکم ملا کہ آپ واپس جائیں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالیں اور ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت قائد وہ ان کو بشارت ہوئی، اور پھر اس بشارت کے، اور جو مسلمانوں کے یہاں کی لیڈرشپ تھی، اور بالخصوص حضرت علامہ اقبال، ان کی جو انہوں نے بہت ہی ان کو اصرار کیا، تو 1934 میں جناح صاحب نے پھر واپس برطانیہ میں اپنا جتنا بھی ان کی لیگل پریکٹس تھی اس کو وائنڈ اپ کیا، اور پھر وہ ری ایلوکیٹ ہو گئے اور واپس وہ بر صغیر تشریف لائے، اور پھر انہوں نے آ کے جو اپنا سب سے بڑا فریضہ ہے اس کو شروع کیا، اور جیسے ہی وہ تشریف لائے اور 1934 میں، تو انہوں نے پھر دوبارہ ری آرگنائزیشن مسلم لیگ کی، اور اب یہ وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں کہ آل انڈیا مسلم لیگ دوبارہ آرگنائز ہوئی، دوبارہ ایمرج ہوئی بڑی اسٹرانگلی۔ ظاہر ہے کہ وہ 4 سال ان کے باہر جانے سے کافی
آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ مورلی اور ویسے بھی بڑی ذرا ویک ہو گئی تھی، تو حضرت قائد کو پھر زیادہ محنت کرنا پڑی اس کو ری آرگنائز کرنے کے لیے، اور اس کو دوبارہ پھر اس کی گلوری، اور پھر انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کو ری آرگنائز کیا اور اس کی گلوری کو واپس لے کے آئے۔ ہم ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آ جائیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا جو یہ ہسٹری ہے ہمارے جو موومنٹ ہے پاکستان کی فریڈم موومنٹ ہے جو تحریک آزادی ہے اس کی، اور ہمارا فوکس تو اس میں ان سارے پروگراموں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار اور ان کا جو ایک پرسنالٹی ہے، جو ان کی ایک لیڈرشپ ہے، وہ اس کو کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1930 سے 34 تک 4 سال کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ چلے گئے تھے، اور وہ 4 سال میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے بر صغیر کے مسلمان چلے گئے تھے، اور یہ اس بات کی ایک ایویڈنس ہے کہ بہت ایک سنگل انسان، ایک سنگل لیڈرشپ، تو کسی بھی قوم کی تاریخ میں لیڈرز کا کردار بہت اہم رہا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہترین لیڈر ہے تو پھر آپ بہت سارے ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ نہیں دے سکتے۔ تو لیڈر جو ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے، اور اگر ہم اپنی تحریک آزادی کی بات کریں تو اس میں ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ ایک ڈسٹنگوش بہت بڑے بڑے یہاں پہ نام تھے، بہت بڑے بڑے ہماری جو فریڈم موومنٹ ہے اس میں نام تھے، بڑے سیاسی جن کی بصیرت تھی، نوابزادہ لیاقت علی خان تھے، علامہ سر محمد اقبال تھے، اس کے بعد سردار عبدالرب نشتر تھے، اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے جو ہیں وہ بر صغیر کے لیڈرز موجود تھے، اور لیکن ان سب کو ایک یونائٹڈ، ایک عظیم لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی فارم میں ان کو میسر آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان اور آج کے پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر نصیب ہوئے، اور ان کی جو اپوننٹ تھی لیڈرشپ وہ بڑی مضبوط تھی۔ آپ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی کمال تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرم چند موہن لال گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو اور پٹیل اور بہت بڑے بڑے ان کے جو بہت ہی شارپ دماغ رکھنے والے اور انٹیلیجنٹ لوگ تھے، اور ان کا تجربہ تھا کیونکہ کانگریس پرانی جماعت تھی، بڑی تھی، ان کی ظاہر ہے کہ پاپولیشن زیادہ تھی مسلمانوں سے، وہ پڑھے لکھے زیادہ تھے، ان کے ریسورسز پہ زیادہ کنٹرول تھا، اور پھر دوسری بہت ہی آرگنائز سسٹمیٹک ایک لانگ کانسٹیٹیوشن، اور ان کے پاس فورس تھی، طاقت تھی، ان کے پاس ایجنسیز تھیں، سب چیزیں ان کے پاس تھیں، اور وہ برٹش رولر تھے۔ تو برٹش رولرز اور برٹش رولر بھی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ زیادہ انکلائنڈ تھے، چونکہ میجورٹی پاپولیشن ہندوؤں کی تھی، تو مسلمان اس وقت اتنے زیادہ بزنس میں بھی کامیاب نہیں تھے، ریسورسز بھی ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے، اور ایجوکیشن میں بھی بہت زیادہ اپنی پاپولیشن کے لحاظ سے ایجوکیشن کے، چونکہ ان کو مواقع نہیں ملتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہ معاشی طور پہ اتنے مضبوط نہیں تھے، تو مسلمان بظاہر اس وقت کے لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے کہ ہندو تھے، اور ہندوؤں کی لیڈرشپ اتنی تجربہ کار تھی اور اتنی بڑی تھی، اور ان کا جیسے آپ دیکھیں کہ جناح صاحب بڑے ہی اوپن لبرل آدمی تھے، سوٹ پہنتے تھے، اور وہ بعد میں انہوں نے شیروانی پہننا شروع کی، لیکن جو ان کے ابتدائی پولیٹیکل سٹرگل کے دور تھے اس میں وہ بالکل ویسٹرن لباس پہنتے تھے اور بڑے لبرل تھے۔ آن دی کنٹری اگر آپ دیکھیں تو گاندھی ظاہر ہے کہ بڑا مذہبی جو تھا،
اس نے اپنے اوپر اور لباس اور مذہب کا اور وہ جو ہندو ریلیجن کا تھا وہ اس کو بڑا اپنے اوپر اس نے جو ہے وہ پریکٹسنگ ہندو تھا. تو یہ جناح صاحب چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بڑے کلیئر تھے اپنے آئیڈیاز میں, اپنی پرسنالٹی میں, اور اپنے جو نالج تھا, جو ان کا لیگل نالج تھا, کانسٹیٹیوشنل نالج تھا, جو ان کا پولیٹیکل نالج تھا, اس میں وہ بہت کلیئر تھے. اور یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا کہ جناح صاحب کے ہونے اور نہ ہونے سے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جب 4 سال قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ چلے گئے تو آل انڈیا مسلم لیگ تقریباً جو ہے وہ بہت ہی اس کا مرحل بہت نیچے آ گیا اور نیچے چلی گئی. اور 4 سال باہر رہنے کے باوجود بھی آل انڈیا مسلم لیگ نے کہ جتنے بھی اس وقت کی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہی سمجھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا عہدہ صرف اور صرف محمد علی جناح ہی ہولڈ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے وہ 4 سال حالانکہ وہ غیر فعال صدر تھے لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے عہدے پہ وہی قائم رہے, کیونکہ وہی یہ عہدہ ڈیزرو کرتے تھے. اور اس وقت کے مسلمانوں کو جن کا کہ ایک سیاسی شعور تھا, ان کو علم تھا کہ یہ قائد اعظم محمد جناح کی پرسنالٹی اور ان کا جو علم ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل نالج, اس کی بنیاد پہ ہی مسلمانوں کی قیادت آگے بڑھ سکتی ہے. اور وہ جو 2 قومی نظریہ ہے اس کے اوپر, اس کی میچورٹی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ بیسیکلی فاؤنڈیشن بنی پاکستان کے قیام کی, اور وہ 1937 کا جو الیکشن تھا وہ ہوا. اور اس میں کانگریس, چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ابھی 2-2.5-3 سال پہلے آئے تھے واپس برطانیہ سے, تو اس لیے مسلم لیگ اتنی زیادہ تیار نہیں تھی 1937 کے الیکشن کے لیے, اور کانگریس تیار تھی. تو کانگریس نے میجورٹی سے وہ الیکشن جیت لیا, اور 1937 سے لے کے 1939 تک کی جو وزارتیں تھیں وہ کانگریس کے پاس تھی. اچھا, بظاہر تو یہ الیکشن مسلم لیگ نہیں جیت سکی اور کانگریس جیت گئی, لیکن اس الیکشن کا جو دور رس نتائج وہ سامنے آئے وہ یہ تھے کہ جب یہ جو سٹائل تھا کانگریس کی وزارتیں چلانے کا, اس سے برے صغیر کے مسلمانوں کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہمارا سروائیول یا ہماری آئندہ نسلوں کا سروائیول صرف اسی بات پہ ہے کہ برے صغیر کے اندر علیحدہ مسلمان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. تو یہ جو 2 سال کی جو وزارتیں تھیں 1937 سے لے کے 1939 تک انڈین نیشنل کانگریس کی, اور جس انداز سے انہوں نے وزارتیں کی اور جو وہ ان کے کال اور فعل میں تضاد تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. اور یہ بظاہر تو الیکشن میں اتنے اچھے حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ نہ مل سکے جو مسلم لیگ تھی, آل انڈیا مسلم لیگ تھی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کانگریس کے وزیروں کا رویہ تھا یا جس انداز سے کانگریس کی پارٹی حکمرانی کر رہی تھی, اس نے 2 قومی نظریے کو بہت زیادہ تقویت دی. اور قائد اعظم محمد علی جناح کنونس ہو گئے, بالکل کلیئر ہو گئے کہ اب ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے, یہ 2 نیشن تھیوری ہے, اور ایک آپشن ہے کہ ہمیں برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے. اور آج سے ہم یہ جو فریڈم موومنٹ ہے کہ جی یہ برے صغیر کے اوپر برے صغیر کے لوگوں کی حکمرانی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئندہ نسلیں ہیں ان کا صرف اور صرف مستقبل یا ان کا ہمارے پاس جو 2 قومی نظریہ ہے وہی ایک راستہ ہے جس پہ چل کے ہم برے صغیر میں ایک جو آگے کا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں.
تو قائد اعظم محمد علی جناح اب اس سٹیج پہ بالخصوص جو 1937 سے 39 کا الیکشن میں کانگریس کا جیتنا اور پھر اس میں ان کے جو وزیر تھے ان کا جو رویہ تھا اس نے بہت بڑی ہیلپ کی اس کی کہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کی تقویت کی، اور پھر حضرت قائد نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں دو قومی نظریہ پہ عمل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ 1939 کے بعد آپ کو علم ہے کہ جو پاکستان ریزولوشن ہے وہ 1940 میں جو ہے وہ لاہور میں وہ عمل میں آئی، اور اس میں کلیئرلی جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے بارے میں کلیئرلی بتایا گیا، مطالبہ کیا گیا۔ اور اگلے پروگراموں میں ہم تھوڑا سا علامہ اقبال اور ان کا جو رول ہے، جو ریلیشن شپ ہے ود قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ 1938 میں علامہ سر محمد اقبال کا انتقال ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جب علامہ صاحب کی طبیعت خراب تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح لاہور ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور 1940 کا جو ہمارا ریزولوشن ہے پاکستان کی 23 مارچ کی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر 1940 سے لے کے 47 تک کی جو سٹرگل ہے جس کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اس کو بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم مختصراً آپ کو جو وقت ملا قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے گورنر جنرل پاکستان، اور جو ان کی بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں جو انہوں نے دیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا اختتام کا وقت آ گیا، تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔